اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ قرآنک کلاس کے 31ویں سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 35 آیت نمبر 258 تا 260 کا مطالعہ کریں گے۔ رکوع نمبر 34 میں بتایا گیا تھا کہ مومنوں کا حامی و مددگار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کافروں کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اب اسی کی توضیح کے لیے رکوع نمبر 35 میں 3 واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ذکر ہے۔ نمرود کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی اور موت دینے پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ جس کو چاہے موت کی سزا دے اور جس کو چاہے موت کی سزا کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے زندگی بخش دے۔ اس آیت میں گفتگو زندگی اور موت کے اسباب سے نہیں بلکہ تخلیق سے ہو رہی تھی، مگر نمرود اپنے انکار کی روش پر برقرار رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی کہ جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ حق قبول کرنے کی بجائے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا اور آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ پہلی مثال بیان ہوئی نمرود کی، جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش کی گئی، مگر چونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے رکھی تھی، اس لیے وہ حق کی روشنی میں نہ آیا اور وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہ گیا۔ آیت نمبر 259 میں اس شخص کا ذکر ہے جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کس طرح روشنی عطا کی، اس آیت میں بیان کردہ شخص کے بارے میں تفصیل بیان نہیں ہوئی کہ وہ کون تھے اور وہ جگہ کون سی تھی جہاں سے ان کا گزر ہوا تھا۔ البتہ یہ مشہور ہے کہ وہ جگہ بیت المقدس تھی اور وہ صاحب عزت حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے، لیکن یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ اصل مدعا اس آیت کا یہ ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا، اسے اللہ نے روشنی عطا کی اور اس پر حق واضح کر دیا، اور وہ جان گئے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اللہ سے کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائش کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی۔ انہیں اللہ کی قدرت پر کامل یقین تھا، لیکن وہ دل کی تسکین کے لیے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا جیتا جاگتا کرشمہ دکھا دیا۔ عام اہل ایمان کو اس زندگی میں جو خدمت انجام دینی ہے، اس کے لیے تو محض ایمان بالغیب ہی کافی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام جو ذمہ داری اللہ نے سپرد کی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ حقیقتیں دیکھ لیتے جن پر ایمان لانے کی دعوت انہیں دنیا والوں کو دینی تھی۔ اسی لیے انبیاء کے سامنے فرشتے عیاناً آئے، ان کو آسمان کے نظام حکومت کا مشاہدہ کرایا گیا، جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اور بعد الموت کا ان کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔